بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی چودھری کے کالم نے پاکستانی ٹیم اور رمیز راجہ کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بین اسٹوکس کی ٹیم راولپنڈی میں پاکستان کو دھول چٹا رہی تھی تو ایک طرف بابر اعظم اپنی فرمائش کے مطابق پچ نہ ملنے کا گلہ کر رہے تھے اور دوسری جانب رمیز راجہ سے یہ انکشاف کر رہے تھے کہ معیاری پچز کی تیاری میں پاکستان وقت سے دہائیوں پیچھے رہ گیا تھا۔ ملتان ٹیسٹ سے عین قبل چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے بولا تھا کہ ملتان میں شائقین کو جدید کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ ان کی طرف سے ایسے حوصلہ افزا بیان سے دل کو کچھ تقویت سی ملی کہ شاید واقعی راتوں رات کوئی فکری انقلاب تو برپا ہوا ہوگا، لیکن یہی ٹیم کشتوں کے پشتے لگا دے گی۔ مگر 4 ہی روز بعد اس انقلاب کے غبارے سے ساری کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ کراچی ٹیسٹ کی تیسری شام، جبکہ انگلینڈ کلین سویپ کے آخری رسومات لگ بھگ مکمل کر چکا تھا اور اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کو فقط ایک رات کا انتظار تھا، تب بابر اعظم کراچی پریس باکس میں بیٹھے فرما رہے تھے کہ نتائج سے قطع نظر پچھلے چند میچز میں ان کی ٹیم غالب رہی تھی۔ اس پر عقل انسانی دریائے حیرت سے غوطہ زن ہو جانے پر مجبور ہو ٹھہری کہ وہ پچھلے چند میچز جہاں پاکستان ٹیم غالب رہی تھی وہ کون سے سیارے پر نشر کیے گئے تھے اور جو زمان و مکان کی حدود و قیود سے ہی ماورا تھا، اور شائقین ایسے تفریح آمیز نظارے کی دید سے محروم ہی رہ گئے۔ کبھی یہ بہانہ کہ پچ صحیح نہیں ملی تو کہیں یہ جواز کہ شاہین شاہ آفریدی کی عدم دستیابی سے ہی سب کچھ نقصان ہوا۔ کرکٹ میں جب کپتان ایسے ہیلے بہانوں کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرنے لگیں تو عام زبان میں اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نااہلی کے ادراک کی صلاحیت سے بھی عاری ہو چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر عظیم بولر اچھا کپتان بھی ہو اور نہ ہی عظیم بلے باز اچھی قائدانہ صلاحیتوں کا ضامن ہو سکتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین بلے باز رہے ہیں، مگر بطور کپتان ان کا ریکارڈ شرمناک ہے۔ جبکہ جوئے روٹ عہد حاضر کے مسلمہ بلے باز ہیں، مگر بحیثیت قائد وہ اپنی ٹیم میں کوئی جرأت جگانے میں ناکام رہے ہیں۔ ویرات کوہلی کا قصہ بھی اگر بالکل جوئے روٹ جیسا نہیں، مگر ٹیسٹ کپتانی میں ان کا بھی یہی المیہ رہا ہے۔ اگرچہ بعد ازاں انہیں ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ تاریخی کامیابیاں مل بھی گئیں، مگر بحیثیت وہ کسی بھی فارمیٹ میں ایک بہترین کپتان کی شناخت حاصل نہیں کر پائے۔ بابر اعظم اس دور کے عظیم ترین بلے بازوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں ناصر حسین نے کہا تھا کہ وہ اس بلے باز کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے مہنگی سے مہنگی ٹکٹ بھی خریدنے کو تیار ہوں گے، اور فاسٹ بولنگ ٹیلنٹ کی شہرت رکھنے والی پاکستانی کرکٹ میں بابر اعظم کے جیسے عہد ساز بلے باز کا ابھر آنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مگر جیسے ٹنڈولکر اور جوئے روٹ اپنی تمام ٹریننگ صلاحیتوں کے باوجود قیادت کے محاذ پر کوئی کارہائے نمایاں انجام نہ دے پائے، ویسے ہی بابر اعظم بطور کپتان اپنی شناخت تخلیق کرنے میں یکسر ناکام رہے ہیں۔ اچھا کپتان تو وہ ہوتا ہے جو آگے چل کر ٹیم کو راہ دکھائے، نہ کہ خود ٹیم کے پیچھے چلتے چلتے راہ سجانے کی کوشش میں مگن رہے۔ بہترین کپتان ہمیشہ دستیاب وسائل پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ان کے بہترین استعمال کی تدبیر کرتے ہیں، مگر بابر اعظم جیسے کپتان اکثر کسی اچھے بلے باز یا کسی پرجوش بولر کی جانب سے ایسی فاتحانہ کاوش کے منتظر رہتے ہیں جو میچ کا نقشہ بدل ڈالے۔ رواں سیریز میں دونوں کپتانوں کے طرز عمل پر ایک طائرانہ سی نظر بھی ڈالی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی کپتانی سے بابر اعظم انگلینڈ تو کیا کسی ایسوسی ایٹ لیول کی ٹیم کے سامنے بھی مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آئے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بولنگ اور بیٹنگ ہر دوسرے سے کہیں زیادہ اہمیت کپتان کی ہوتی ہے،
10 وکٹیں اڑانے کا خاکہ پہلے کپتان کے دماغ میں بنتا ہے، اس کے بعد بولنگ اور فیلڈنگ اس خاکے میں رنگ بھرتے ہیں۔ مگر بابر اعظم ٹیم سلیکشن سے لے کر بولنگ کمیونیکیشن تک ہر جگہ مات کھا گئے۔ کسی اجنبی کی بات ہے کہ حالیہ سیریز سے پہلے انگلش ٹیم اپنی تمام تاریخ میں پاکستانی سرزمین پر فقط 2 ٹیسٹ میچز ہی جیت پائی تھی، اور اب تاریخ کا یہ حال ہے کہ وہی انگلش ٹیم 3 ہفتے سے بھی کم مدت میں 3 میچز جیت گئی ہے۔ نہ صرف یہ پاکستان کو ہوم کرکٹ میں پہلی کلین سویپ ہے، بلکہ یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے کہ پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ پہ متواتر 4 میچز میں شکست سے دوچار ہوا ہے۔ جو وسائل اس قومی ٹیم کو دستیاب ہیں وہ ہرگز ان سے بالا نہیں ہیں جو پچھلے برس جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں دستیاب تھے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں پاکستان نے کلین سویپ کیا تھا، مگر ایک ہی سال میں رمیز راجہ نے کایا کلپ کی اور پاکستان پہلی بار خود اپنے ہوم گراؤنڈ پر کلین سویپ ہو گیا۔ انفارمیشن اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر کے جانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔